ہر وقت بہترین موقع آپ کے پاس نہیں آتا. زندگی گزرتی چلی جا رہی ہوتی, وہ بہترین موقع, وہ ایک جیک پاٹ اور وہ اہم ترین لمحہ وہ کبھی کبھی آتا ہے, اور جب آتا ہے اس کو بھی آپ نے پورے طریقے سے یوز کرنا ہو. جس طرح بال جب پلیئر کے پاس آتا ہے, یہ بال کا آنا اس کے لیے بہترین لمحہ ہے. ٹیچ وٹ یو ہیو, جو کچھ آپ کے پاس ہے. نیور ڈائلیوٹ یور نالج, سکھا دیں آپ کے اپنے کبھی بھی ڈائلیوٹ ہوگا. انسان جوتے کی جس طرح جوتا لگے تو وہ آپ کے سائز کا نہیں, اسی طرح وہ بندہ اگر لگے تو وہ بھی آپ کے سائز کا نہیں. تکلیف دے رہا ہے, مسودگی آپ کے ٹینشن کا باعث ہے, ہو سکتا ہے آپ کے سائز کا نہ ہو. اور یاد رکھ لینا, یہ جو پودے ہوتے ہیں نا, انسان سے زیادہ کریجس, انسان سے زیادہ خود اعتمادی رکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پیچھے ہیں کہ لوگوں کو میری اچھائیوں کا پتہ ہے, لوگ میری خوبیوں کو جانتے ہیں, جانتے وہ ہیں, لیکن اگر آپ ان کے منہ سے اپنی خوبیاں سننا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اس کے لیے مرنا پڑے گا, کیونکہ زندگی میں تعریف نہیں کرتے. زندگی میں آپ کو اپنی تعریف خود کرنی پڑے گی. So remember, if you got what you have prayed, then this is only the beginning. اگر آپ کو مل گیا جس کی آپ نے دعا کی تھی تو یہ صرف شروعات ہے. Now pray for the discipline to protect it. اب نئی دعا مانگے تاکہ وہ جو آیا آپ کے پاس بچا رہے. And then pray for the wisdom, grow it. اور اب عقل وہ جو آیا تھا وہ گرو کر. ایک چورن بیچا جاتا ہے کہ جناب winners never quit. Winners quit, کہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑتے, چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کیریئر ٹھیک نہیں شروع کیا, بزنس ٹھیک نہیں شروع کیا, ریلیشن شپ ٹھیک شروع کیا, کٹ کر جائیں. یہ دنیا بہت سے ادھورے رشتوں سے, ادھوری کتابوں سے, ادھورے بزنسز سے بھری پڑی. Anyone can start, but very few can finish. ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے, confirm, and we'll die empty. خالی آج جانا ہے, کچھ لے کے جانے کی اجازت ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کو دیا جائے گا کوئی ڈونگا آخر میں کہ اب جا رہے ہو, ساری زندگی یہ کمایا, یہ شہرت ہوئی, یہ بینک بیلنس ہوا, یہ گاڑی تھی, تو جو کچھ ہو سکے ڈال لو, قبر میں لے جاؤ, قبر سے پھر آگے بھی تمہیں ایکسٹینشن دے دیں گے, چلے جانا. نو نو نو, سو یو ہیو ٹو ڈائی empty. آپ اکیلے جائیں گے اور خالی آج جائیں گے. Use every gift you have. جو تحفہ آپ کو ملا اسے آپ نے استعمال کر لینا ہے. 90 منٹس اس پلیئر کے لیے اہم ترین زندگی کا وقت ہوتا ہے, اور یہ پلیئر ہے فٹ بال کا, جو دنیا میں سب سے زیادہ اہم اسپورٹ سمجھیے. 90 منٹ کی گیم کے اندر ہوتا کیا ہے, غور سے سنیے گا, بہت انپورٹنٹ لائف لیسن آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. 90 منٹ کی گیم میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہوتا جس کے پاس فٹ بال کچھ زیادہ دیر تک رہے, بلکہ ہر ایک کے پاس 2 یا 3 منٹ, 4 یا 5 منٹ تک رہتا ہے. اور بڑے نامی گرامی اسپورٹس پرسن, ایسے کھلاڑی, ان کے پاس بھی پورے 90 منٹ کے اندر صرف 2 یا 3 4 منٹ تک وہ بال رہتا ہے, لیکن یہ 2 منٹ اس کے کیریئر کا فیصلہ کر دیتے. تو باقی وقت میں جو وہ گراؤنڈ کے اندر گھوم پھر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ در حقیقت پوزیشننگ کر رہا ہے, پوزیشن بن, وہ در حقیقت پریشر کو کم کر رہا ہے, وہ در حقیقت موومنٹ کر رہا ہے, ڈیفینڈ کر رہا ہے, گیپس کریٹ کر رہا ہے, خلا بنا رہا ہے تاکہ اس بال کو آگے لے کر جا سکے, گیم کے اندر سسٹین کر سکے. بڑے بڑے پلیئر سائڈ پر ہیں, گھوم پھر نہیں رہے, موقع کی تلاش میں. اسی طرح آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, پوری زندگی میں اگر کسی کے 60 سال ہیں اور دن کے 24 گھنٹے, ہفتے میں 7 دن ہیں, مہینے کے 365 دن ہیں, ہر وقت بہترین موقع آپ کے پاس نہیں آتا. زندگی گزرتی چلی جا رہی ہوتی, وہ بہترین موقع, وہ ایک جیک پاٹ اور وہ اہم ترین لمحہ وہ کبھی کبھی آتا ہے, اور جب آتا ہے اس کو بھی آپ نے پورے طریقے سے یوز کرنا ہو. جس طرح بال جب پلیئر کے پاس آتا ہے, یہ بال کا آنا اس کے لیے بہترین لمحہ ہے, اور اس نے اس کو بہترین یوز کرنا ہے اگر اپنے کیریئر کو شارپنیس کے ساتھ آگے لے کر جانا ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی جب بال آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا, آپ نے بھی پوزیشن بنانی ہے, گیپس کریٹ کر تلاش. دس از دا روٹ. عقل مند آدمی وہ ہے, اسے پتا ہے جیسے ہی موقع آئے گا, پوزیشننگ کر لی ہے میں نے, موومنٹ کر لی ہے, میں ڈیفینڈ کر کے بیٹھا ہوں, اور پھر وہ ایک ٹچ, وہ فٹ بال کا پلیئر جو ٹچ کرتا ہے بال کو, ہر دفعہ وہ ٹچ گول کرنے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھار وہ ٹچ صرف پریشر کم کرنے کے لیے ہوتا ہے, کبھی کبھار وہ ٹچ صرف ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے, مومنٹم باقی رکھنے کے لیے کہ میں گیم میں ہوں, اور تھرڈ وہ ٹچ کبھی کبھار کسی دوسرے کو موقع دینے کے لیے, وہ پاس کر دیتا ہے اور پھر گول ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز اہم ترین وہ پاس ہے, پاس, وہ جو گول ملتا ہے کسی, ون پاس, اینڈ دیٹ ون پاس ول ڈیسائیڈ the game. ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھار ایک پاس آتا ہے اور وہ پاس ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ گیم کیا. وہ پاس کیا ہے, کوئی بندہ آپ کو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملا, کوئی موقع آپ کو ملا, کوئی انٹروڈکشن آپ کا ہو گیا, تو اس موقع کو پاس طریقے سے یوٹیلائز کیا. This is the most important in life. So this is the mystery of timing. This is the mystery of pass. This is the mystery of touch. یہ اس پاس کی, اس ٹچ کی, اس وقت ایک اہم ترین گتھی ہے جس کو آپ نے سلجھا. So just remember one thing, that understand the reality that we are here to die.
ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے, کنفرم, اینڈ ول ڈائی ایمپٹی, خالی آج جانا ہے, کچھ لے کے جانے کی اجازت ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کو دیا جائے گا کوئی ڈونگا آخر میں کہ اب جا رہے ہو, ساری زندگی یہ کمایا, یہ شہرت ہوئی, یہ بینک بیلنس ہوا, یہ گاڑی تھی, تو جو کچھ ہو سکے ڈال لو, قبر میں لے جاؤ, قبر سے پھر آگے بھی تمہیں ایکسٹینشن دے دیں گے, چلے جانا. نو نو نو, سو یو ہیو ٹو ڈائی ایمپٹی, آپ اکیلے جائیں گے اور خالی ہاتھ جائیں گے. یوز ایوری گفٹ یو ہیو, جو تحفہ آپ کو ملا اسے آپ نے استعمال کر لیں. اچھا, اب یہ تحفہ جو آپ کو ملا, کئی ایسے ہوں گے جو قدرتی طور پہ آپ کو ملے, اور کئی ایسے ہیں جو آپ نے اپنی محنت کے ساتھ ان تحفوں کو دیکھا اور ان تحفوں کو آپ نے اپنی ذات کے اندر پیدا کیا. جسٹ لائک اٹس گڈ talk is good when he writes and somebody is good when he runs. کچھ لوگ بولنے میں, جو تحفہ آپ کو ملا آپ کے پاس ہے اس کو اچھی طرح یوز کریں. اچھا, صرف یہ پتا ہونا کہ میرے پاس یہ تحفہ ہے یہ کام نہیں, یوز کرنا پڑے گا, ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. پتا سامنے گاڑی کروڑوں روپے کی, فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. پیٹرول ڈالیں گے, ہلائیں گے, تب فرق پڑے گا. تو آپ کی باڈی کے اندر بھی, دماغ کے اندر بھی جیسی مرضی صلاحیتیں ہیں, جو بھی سکلز ہیں, آپ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, ہلیں گے نہیں, استعمال نہیں کریں گے, فائدہ کو you have to use, otherwise you lose. استعمال کر لیں, ضائع ہو. This is rule of the game. دنیا میں سب سے اہم مشن اور ایک اسٹیٹمنٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, use otherwise you will. انسان کا گردہ بڑا کمپلیکیٹڈ آرگن ہے اور 200 لیٹر خون ڈیلی کا یہ فلٹر آؤٹ کا. یوز کر لیں اس کو, اگر اس کو پانی نہیں ملے گا خراب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ کا ہاتھ یا بندہ ہو اور بندہ ہی رہے یہاں پہ, آپ نہیں یوز کر رہے, 4 دن کے بعد آپ کھولیں گے ختم ہو جائے گا, مسلز ڈیڈ ہو جم جائیں گے. تو یہ آپ کی صلاحیتوں کے ساتھ ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ میں کیا کیا صلاحیت, what positive you have, differential edge, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے سب سے الگ ہو, کوئی وجہ ہے. اپنی فیملی کے اندر بھی کہ صرف اس لے کے بیٹھ جانا اور سوچتے رہنا تو یہ نہیں نہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو آپ کی ڈیڈ باڈی بیچ میں پڑی ہوئی ہے اور سارے ارد گرد ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں, آپ کی جو سکلز ہیں, آپ کے جو گفٹس ہیں, یہ بھی ساتھ کھڑے کہ یار ہمیں بھی اپنے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا. اینڈ سیکنڈلی, ریمبر ون امپورٹنٹ تھنگ, ٹیچ وٹ یو ہیو. جو کچھ آپ کے پاس ہے, نیور ڈائلیوٹ یور نالج. سکھا دیں گے آپ کے اپنے, کبھی بھی ڈائلیوٹ, آپ کے کبھی بھی پتلا نہیں کرے گا. جیسے ایک ایسڈ ہوتا ہے نا, تیزاب ہوتا ہے, ایک کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, ایک سخت ہوتا ہے. پانی ڈال دیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, پتلا ہو جائے گا. یور ٹیچنگ ول انکریز دا انٹینسٹی اون نالج. ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ عرب میں ہوتے, وہ کہنے لگے میں جا رہا تھا تو ایک نیا ریکروٹی انٹرنی میرے پاس آیا, نیا بچہ جو بھی آتا اس کا نیا نوکری, آ کر کہتا ہے سر مجھے بتائیں کیا ہے. اس نے فوراً بتا دیا. تو انٹرنی نے کہا سر آپ نے تو بڑی جلدی بتا دیا, لوگ تو بتاتے ہی نہیں, اور لوگ تو اپنے علم چھپا کے رکھتے ہیں. کہنے لگا دیکھو میں مر گیا نا, 1.5 دن نہیں لگنے. لوگوں نے 1.5 دن, اور وہ 1.5 دن بھی کیا ہے کہ یار اس نے فائل کہاں رکھی تھی, آرکائیو میں کیا بنایا, کہاں رکھ گیا, فائلیں مر گیا. اور جب وہ سب کلیئر ہو جائے گا تو یاد تک کرنا کیوں نہ جو علم میرے پاس ہے میں ٹیچ. سو رائٹ, پروڈیوس, بلڈ, کریٹ, کیئر, شیئر. یعنی لکھیں, رائٹ, پروڈیوس بتا دیں, پیدا کریں, پریپیئر اپنے آپ کو تیار کریں, کریٹ بنائیں اس کو, کیئر لوگوں کو ساتھ دیں, شیئر لوگوں میں شیئر کریں, اینڈ لاسٹ ون از لو دا پیپل ہو آر اراؤنڈ یو, اینڈ دا لو از امپورٹنٹ ایٹ دیٹ پلیس. محبت جس جگہ پہ ضروری ہے وہاں پر محبتیں ضرور, محبت سے کام کریں, بھول جایا کریں باتوں کو. خاص طور پہ گھر میں ہو جاتی ہیں, آفس میں, محلے میں ہو جاتی ہیں, انسان ہے آپ سے بھی یہ بھول جایا کریں. کیونکہ کسی نے کہا تھا انسان جوتے کی, اس طرح جوتا لگے تو وہ آپ کے سائز کا نہیں, اسی طرح وہ بندہ اگر لگے تو وہ بھی آپ کے سائز کا نہیں. دے رہا ہے مسودگی آپ کے ٹینشن کا باعث ہے, ہو سکتا ہے آپ کے سائز کا نہ ہو. اور ریمبر, اف یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو رن اے میراتھن دین یونیورس ول نیور ہینڈ یو اوور دا ٹرافی. دا یونیورس رننگ, اگر آپ لمبی دوڑنا چاہتے تو کبھی بھی آپ کو ٹرافی, بلکہ آپ دوڑ سکتے. آپ کو ٹرافی کب ملے گی, جب وہ جوتے آپ صحیح استعمال کریں. آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس صحت ہے, آپ کے پاس ہاتھ ہل رہے ہیں, آپ بھاگ سکتے ہیں, آپ اٹھ کے کام کر سکتے ہیں, کہ سارے فارمولے کے اوپر بڑے بڑے موٹے اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہیں, ہر چیز آپ کے وجود ہے, بس اٹھ کے چولہا جلانا ہے, وہ سب کچھ ڈالنا ہے اور کڑھائی پکانی ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں محنت لگتی ہے, اور یہ if you have to run and get that trophy, you have the potential, you have that immense energy inside your body. اور یاد رکھ لینا, یہ جو پودے ہوتے ہیں نا, انسان سے زیادہ courageous, انسان سے زیادہ خود اعتمادی رکھتے ہیں. ذرا دیکھو ایک لمحے کے لیے, یہ مالٹے کا درخت ہے, مالٹے کے درخت میں کبھی بھی نیمبو نہیں لگے گا, لیمن نہیں لگے گا, کیونکہ مالٹے کا درخت مر جائے گا, لیمو نہیں اگائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں مالٹے کا درخت ہوں, میں بڑا پھل لگا سکتا ہوں تو میں چھوٹا
پھل کیوں لگاؤں, یہ میری حد تک ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں, آپ بھی بڑے بڑے پھل لگا سکتے ہیں نا, لیکن آپ نہیں لگاتے, آپ چھوٹے پھل لگا رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھنے کیوں چھوڑے؟ اپنے آپ کو پہچانیے. اگر آپ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں آگ لگی تھی, اس کا دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, صرف آپ کے گھر میں لگی تھی. مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی تھی, آپ کے گھر میں حوصلہ افزائی نہیں تھی, آپ کے گھر میں ایسے لوگ تھے جن کی محدود سوچ تھی, تو بھائی آپ باہر نکلیں, آپ اس محدود سوچ کو بڑا کر دینا. اس پوری نسل کے اندر, لینیج کے اندر آپ پہلے انسان بنے جو کچھ جمود کو توڑے گا اور کچھ نیا کر کے دکھائے گا. اور اگر آپ لوگوں کے پیچھے ہیں کہ لوگوں کو میری اچھائیوں کا پتہ ہے, لوگ میری خوبیوں کو جانتے ہیں, جانتے وہ ہیں, لیکن اگر آپ ان کے منہ سے اپنی خوبیاں سننا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو اس کے لیے مرنا پڑے گا. کیونکہ زندگی میں تعریف نہیں کرتے, زندگی میں آپ کو اپنی تعریف خود کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو خود کہنا پڑے گا کہ یو آر دی بیسٹ. یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے. آپ نے چیل کو دیکھا ہے, عقاب کو, شاہین کو, باز کو, وہ کتنی اوپر اڑتا ہے؟ 10,000 فٹ. یہ جو جہاز ہوتے ہیں, کمرشل پلین جو ہوتے ہیں, یہ 35,000 فٹ پر اڑتے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے جنگی جہاز ہوتے ہیں, یہ 45,000 فٹ پر چلے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے چھپ کے حملہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ عقاب, یہ شاہین, یہ چیل, یہ 10,000 فٹ پر اڑتی ہے. بہت اوپر ہے, 10,000 فٹ بہت اوپر, کیونکہ وہ چیل ہی ہے جو اڑ سکتی. اب مجھے بتائیں, ایک چیل کے ساتھ کون سا دوسرا پرندہ اتنی اونچائی پر آ کے اڑا؟ کون سا پرندہ؟ دوسری چیل, کوئی اور چیل. تو اگر ایک چیل یہ دیکھے کہ وہ کبوتر کے ساتھ اڑ رہی ہے, تو کبوتر کی غلطی نہیں ہے, چیل کی غلطی ہے. اس کا مطلب وہ نیچے آ گئی ہوئی ہے. تو اگر آپ بھی دیکھتے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی کبوتر اڑ رہا ہے اور آپ شاہین ہیں, تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نیچے آئے ہوئے ہیں. آپ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں, اور اوپر لے کے جائیں, اور اوپر لے کے جائیں. آپ کا آسمان ہی کچھ اور ہے. اپنے آپ کو پہچانیے, آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. ڈونٹ لوور یور اسٹینڈرڈز بیکاز آف دا پیپل. اگر آپ ایک بات کسی کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی, نہیں کہ آپ کی بات غلط ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, کہ سمجھ میں اس کا دل کہ وہ آپ کی سکے. So remember, if you got what we have prayed, then this is only the beginning. اگر آپ کو مل گیا جس کی آپ نے دعا کی تھی, تو یہ صرف شروعات ہے. Now pray for the discipline to protect it. اب نئی دعا مانگے تاکہ وہ جو آیا آپ کے پاس بچا رہے. And then pray for the wisdom, grow it. اور اب عقل وہ جو آیا تھا وہ گرو کر سکے. یاد رکھیے گا, ایک بندے نے سوال کیا کہ لوگ میری انسلٹ کرتے ہیں, لوگ مجھے باتیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ ہاؤ کین I grow؟ میں ایسی آپ نے بڑھ نہیں سکتی. دانا نے جواب دیا کہ دیکھو, گندا پانی بھی پودے کو دیا جائے نا, پودا گرو کر. اس گندے پانی کو لے کر بھی پودا گرو کرنا بند نہیں کرتا. تو لوگوں کی انسلٹ سن کر آپ نے بھی اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے, بلکہ انسلٹ کو کیپٹلائز کرنا ہے. وہ جو پتھر آ رہے ہیں, ان پتھروں کو ایک ڈھیری بنا کے اس کے اوپر چڑھ جانا ہے, اور اس سے بھی دنیا کو وسیع انداز سے دیکھنا شروع کرنا ہے. تو انرجی آپ کے لیے فکس ہے. یاد رکھیں, وہ آپ کس کام میں لگاتے ہیں, دس از امپورٹنٹ. یور انرجی از فکسڈ. اب وہ انرجی آپ بڑھنے میں لگا رہے ہیں, سیکھنے میں لگا رہے ہیں, مزید سوچنے میں لگا رہے ہیں, گرو کرنے میں لگا رہے ہیں, عبادت میں لگا رہے ہیں, پیسہ کمانے میں لگا رہے ہیں, یا دوسرے سیناریو میں آپ اسے فکر کر رہے ہیں, ڈیلوژنز میں جا رہے ہیں, سوچیں آ رہی ہیں, اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, اس میں بھی انرجی لگتی ہے. یاد رکھیں, خراب ہونے میں بھی انرجی لگتی ہے. چوریاں کرنے میں تو بہت زیادہ انرجی لگتی ہے. ڈاکہ ڈالنے میں, موبائل سنیچ کرنے میں تو بہت زیادہ رسکی کام ہے یہ. وہ پتہ ہے جلا بھی دیتے ہیں وہ آگے سے. تو انرجی لگ رہی ہے. کام کون سا ہے جس پہ انرجی لگانی ہے, یہ فیصلہ آپ کا, اور یہی فیصلہ گیم چینجر ہے, لائف چینجر ہے. تو بس جناب, جاب کھیل بن جائے, زندگی جشن بن جاتی ہے. ہاں, اس میں آپ کو بات بتاؤں, ہر دفعہ ڈیجیٹل میڈیا کو الزام دینا ٹھیک, وہ ایمپلیفائر ہے, وہ چیزوں کو بڑا کر دیتا ہے, تڑکا لگا دیتا ہے. لیکن میرے پاس 7 سٹڈیز 80,000 کے اوپر ہوئی ہے, اور 35 سالہ یہ تحقیق ہے کہ ایکچولی what is the cause of low performance, and this is accelerating perfectionism. یعنی آپ پرفیکشنزم پہ اتنا زور دیتے ہیں, جو بچپن میں والدین کہہ رہے ہوتے ہیں, جو اتنا پڑھا نہیں ہے, ڈگری نہیں آئی, پڑھو, بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں. ٹیچرز کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ فرسٹ آنا ہے, یعنی بس پہلا نمبر آنا چاہیے. اور یہ جو پرفیکشنزم ہے, اس سے لیس پہ سیٹل نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سے کام ایوریج بیسس پر ہی ہوتے ہیں, اور ایوریج رہ کر ہی آپ جو ہیں اس کام کے اندر آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کے سسٹین کرنے کا, آپ اس کام سے جڑے رہیں, اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایوریج پرفارم کر رہے ہیں تو پرفارم کرتے رہیں گے. ورنہ 2 گروپس کو نکالا, کہا جاؤ تصویریں کھینچ کے آؤ, ایک سے کہا کہ تم ایک تصویر بس, اور وہ بہترین والی تصویر چاہیے, دا بیسٹ پکچر بس, اور دوسرے سے کہا ہزاروں تصویریں کھینچو, جو مرضی تصویر کھینچو, کوئی پابندی. اب وہ جو ایک تصویر کھینچنے لے کر آنے والے تھے نا, وہ بیچارے پریکٹس نہیں کر پائے, ان کی فوٹوگرافی اچھی نہیں ہوئی. وہ جو کہ بہت زیادہ تصویریں کھینچنے والے تھے, اتنی تصویریں اتنی کھینچی کہ ان کی پریکٹس اچھی ہو گئی, اور وہ بہترین فوٹوگرافر بن گئے. سو یو ہیو ٹو ڈو دا ایوریج اف یو وانٹ ٹو پرفارم بیسٹ ان یور لائف لیٹر آن. بس یہ جو آپ کا دماغ ہیوی ہوا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی ریزن کیا ہے, بلکہ ریزنز آپ کو میں بتاتا ہوں. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جو پریشر کی ٹائپس ہیں,
اور انسان اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے جو آج کام ہو رہا ہے. نمبر 1, گیٹنگ 1000 strangers opinion before breakfast. ابھی ناشتہ آپ نے کیا نہیں ہوتا لیکن ڈھیر سارے اجنبیوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. فلاں نے آپ کو کمنٹ بیڈ کیا ہوا ہے, فلاں نے آپ کو کمنٹ اچھا کیا ہوا ہے, فلاں نے آپ کو تھپکی دی ہے, فلاں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے. یہ ناشتے سے پہلے اتنی اوپینینز آنا یہ ٹھیک نہیں تھا, نہ انسان اس کے لیے بنا. اینڈ بینگ ریچیبل ایوری ٹائم, ہر وقت آپ سے بات کی جائے تو آپ ریچیبل ہوتے ہیں, آپ آن لائن ہوتے ہیں, آپ جواب بھی دے دیتے ہیں. اینڈ گیٹنگ بیڈ نیوز ان دا ریئل ٹائم فرام اکراس دا ورلڈ, پوری دنیا سے بری خبریں آپ کو مل رہی جو کہ آپ کو نہیں ملنی چاہیے, آپ کی ان سے غرض بھی کوئی. فیلنگ دیٹ آئی ایم بیہائنڈ فرام مینی پیپل, بہت سے لوگ ایسے ہیں میں بڑا پیچھے ہوں وہ بہت آگے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی دوڑ ہے, اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے, اس کا اپنا ایک نصیب ہے, اور آپ یہ سوچ کر اوریجنل پرفارم بھی نہیں کر پا رہے, جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے. اینڈ یور اٹینشن از سولڈ بیک ٹو, آپ کی توجہ اہم ترین اثاثہ ہے آپ کے پاس, اور وہ آپ سے لے کر آپ کو دوبارہ بیچ دی جاتی ہے. آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ آپ کی ٹائم لائن کے اوپر کون سی چیزیں ہیں, وہی آپ کی توجہ والی چیزیں تھیں اور وہی آپ کو دوبارہ پیچھے بیچی جا رہی ہیں, بار بار بیچا رہی ہیں. So everything is designed across you to overload you. آپ کے ارد گرد جو ماحول بنا دیا گیا نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو اوور لوڈ کر رہا ہے, بھر رہا ہے زیادہ, آپ کو سپر سیچوریٹ ہو گئے ہیں, آپ کے اندر اب ابلنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں. تو ان چیزوں کو اندر جانے سے پہلے ہی روکنا چاہیے تھا. باہر جانے والے رستے کھلے رکھیں, پھینکتے جائیں, گراتے جائیں, لیکن اندر جانے والے رستہ بھی تنگ کریں اور باہر کوئی بندہ بھی بٹھائیں جو کہ ہر آنے والی چیز کو چیک کرے کہ بھئی اندر جانے کے قابل ہے کہ نہیں, بورڈنگ پاس ہے اس کے پاس اندر جانے کے لیے کہ نہیں ہے. اینڈ اف یو ایکسپیرینس فیلئر دین دس از ویری گڈ. یاد رکھیں فیل ہونا برا نہیں ہے, فیل ہونا بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اٹس اے لائف لیسن. آپ اکیڈیمکس میں فیل ہوتے ہیں یعنی پیپر ٹیسٹ وغیرہ کے اندر, یا آپ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس آپ بیڈ ہوتا ہے, نوکری میں فیل ہوتے ہیں, بزنس ہوتے ہیں, اٹس ناٹ بیڈ, اٹس ناٹ بیڈ. سو واٹ از دا بگیسٹ teacher in your life is who is teaching you theory with practical. تعلیم کے ساتھ تربیت دینے والا استاد, بالخصوص یہ سکھانے والا کہ جب ٹوٹو گے تو تب کیا کرنا ہے, جب کریکس پڑنا شروع ہوں گے تو تب کیا کرنا ہے, جب ہار رہے ہوگے تو تب کیا کرنا ہے, جب غروب ہو رہا ہے سارا کچھ تم نے کیسے چمکنا ہے. یہ وہ استاد ہے جس کو آپ اس دنیا میں سب سے بڑا ٹائٹل دیں گے. اور ماں باپ اگر باقاعدہ بیٹھ کر کلاس روم سیٹنگ میں نہیں بھی سمجھا رہے نا, یاد رکھیں ماں باپ کہ وہ آپ کو ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو کڑوی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب وقت پڑتا ہے نا تو 100,000 دعائیں نکلتی ہیں. شکر ہے ہمیں پہلے وارن کر دیا گیا تھا کہ دنیا میں جب رہنا ہے تو یہ تو ہونا ہے, اور یہ بتا دینا یہ اس سے بڑا احسان آپ پر وہ ماں باپ کی صورت میں کوئی اور بندہ آپ کی زندگی میں آیا, آپ کو سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, تربیت کر رہا ہے. ہی از the real treasure. Don't take these talks low. They are treasure for your life. یہ ایک چورن بیچا جاتا ہے کہ جناب winners never quit. Winners quit. کہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑتے, چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کیریئر ٹھیک نہیں شروع کیا, بزنس ٹھیک نہیں شروع کیا, ریلیشن شپ ٹھیک شروع کیا, کٹ کر جائیں. یاد رکھیے سکسیسفل پیپل میک ڈیسیژن ویری کوئکلی بٹ دے چینج دیم ویری سلولی. اسپیڈ آف ڈیسیژن بیٹس دا پرفیکشن آف ڈیسیژن. آپ ڈیسیژن فیصلہ کر رہے ہیں, جلدی فیصلہ کر لیں, اس کو آرام سے چینج نہ کریں. یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ لوپس کو کلوز کریں, اور لوپس کو کلوز کریں, وہ جتنے گیپس آ رہے ہیں اس کو کلوز کریں. کوئٹ از ویری امپورٹنٹ. کوئک از ایکولی امپورٹنٹ ایز ٹو پرسسٹ. جتنی استقامت ضروری ہے نا, یاد رکھیں اتنی کوئٹنگ بھی ضروری ہے. آپ کو چھوڑ کے جانا ہے, وہ چیز آپ بھاگ نہیں رہے بلکہ آپ نئی راہ معین کر رہے ہیں. آخر میں میجر چیٹ کوڈ آف لائف لے لیں, فنیشنگ تھنگس. کام جو شروع کریں اس کو ختم کریں. یہ دنیا بہت سے ادھورے رشتوں سے, ادھوری کتابوں سے, ادھورے بزنسز سے بھری پڑی. Anyone can start but very few can finish. بہت سے لوگ شروع کر دیتے ہیں لیکن باقاعدہ اچھے انداز سے اس کام کو ختم کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اس پہ بہت کچھ دیکھنا چاہیے. موٹیویٹ ہوتے رہیں, ہمارے سوشل میڈیا سے وابستہ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے.